دوسری جانب جو ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے پاور حاصل کی اور اہل بیت کے نام پر حاصل کی. ان کا سلوگن، ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد. اب جب انہوں نے اہل بیت کے نام پر حکومت حاصل کی، اہل بیت پر ظلم کیا، تو یہ خاندان تو بدنام ہو چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہمارے روٹی کپڑے مکان والا خاندان اور پٹواریوں کا خاندان. کچھ بھی کر لیں، یہ کتنی پاور میں آ جائیں، لیکن ہمارے دل میں کدورت رہے گی. تو بالکل اسی طریقے سے جو اہل بیت کے طرفدار نہیں بھی تھے وہ یہ جانتے تھے تم لوگ ہو چیٹر، تم نے پاور حاصل کی اہل بیت کے نام پہ، تمہارا نعرہ تھا رضا من آل محمد، لیکن جب تم پاور میں آئے تم نے اہل بیت پر ظلم کیا. کہ جن میں سے پہلا ظلم جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا خود صفاح کے زمانے میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا گھر جلایا گیا. پھر امام کو محاصرے میں رکھا گیا. پھر امام کی شہادت ہوئی منصور دوانکی لعنت اللہ علیہ کے حکم سے. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیلوں میں گزرا، نظر بندی میں گزرا، اور گھروں میں نظر بند رہے، کبھی جیلوں میں رہے، اور وہ سب کچھ ہوا ہارون کے دور. پھر امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور جبری ولایت عہدی کا سلسلہ وہ مامون کے دور. اور اب مامون ہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، اور اب اس کے سامنے جو چیلنج ہے وہ بظاہر ایک بڑا چیلنج ہے کہ پہلے جو امام تھے وہ بڑی عمر کے تھے، اور اب ہمارا مقابلہ ایک بچے سے. بظاہر بعض دفعہ دشمن خوش ہو رہے تھے کہ امامت ختم ہو گئی، لیکن جو تیز لوگ تھے، عیار لوگ تھے جیسے مامون وغیرہ، تو یاد رکھیں جو ایسے لوگ حکومت چلانے والے ہوتے ہیں وہ شاطر بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں جانتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے یہاں سے بھی. تو خطرہ جو ہے وہ 40-50 والے سے نہیں ہے جس کی عمر اتنی ہو، یہ خطرہ 7 سال والے سے بھی ہے کہ جس کا 8واں سال چل رہا ہے. لیکن باقی بنو عباس اس چیز کو نہیں جانتے تھے. لہٰذا جس طرح سے ہارون نے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے خاندان کا دفاع کرنا چاہا کہ جی ہم اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں، اور جو میرے باپ نے اور بزرگوں نے کیا اہل بیت کے ساتھ وہ میں نہیں کر رہا، لہذا میں ان کو ولی عہد بنا رہا ہوں. اور ولی عہد بنانے کے بعد ان کو دنیا دار ظاہر کر کے خراب کرنی تھی ان کی شخصیت کو، لیکن وہ نہیں کر سکا، اور بعد میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا. اب ہارون کے لیے ایک نیا چیلنج آیا کہ وہ تہمتیں جو پہلے والوں میں پڑ رہی تھیں وہ اس پر پڑیں. لہٰذا اس نے پھر امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، اور پھر اپنی بیٹی کا عقد بھی کیا ام الفضل کا، کہ جو بعد میں امام کو زہر دینے کا سبب بنی. تو مامون ایک جانب مناظر کراتا تھا امام رضا علیہ السلام کے، اور اب اگر دیکھیں تو حالات اور خراب ہو چکے ہیں. اور یہیں سے کہا جاتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام بہت سارے جو کام انجام دیتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسالت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خلافت ہے اس زمین میں، اشرف الانبیاء کی جو خلافت ہو وہ واضح. لہذا خود امام محمد تقی علیہ السلام بھی مامون کے دربار میں جاتے تھے اور مناظرے ہوتے تھے، جن میں سے ایک اہم ترین مناظرہ ہے یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ، کہ جو مامون کا فقط کوئی مولوی ملا نہیں تھا، اس زمانے کا درباری ملا تو تھا، عیار بدماش قسم کا آدمی تھا، لیکن چیف جسٹس بھی تھا، قاضی القضات بھی تھا، ان کا ایک بڑا عالم دین بھی تھا. لیکن اب یہاں پر ایک پرابلم یہ تھا کہ بنو عباس کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس بچے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مامون یہ بتا رہا تھا کہ نہ، اس بچے کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو، یہ تم بچہ سمجھ رہے ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس علم ہے. لہذا دوبارہ یہاں سے مناظروں کا سلسلہ شروع. تو یحییٰ ابن اقسم سے کہا گیا کہ سوال کریں. اب یحییٰ ابن اقسم جو ہے ایک بوڑھا آدمی، قاضی القضات، چیف جسٹس، وہ سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر دے تو کیا حکم ہے؟ بالکل بچوں والا سوال ہے کہ ظاہر ہے کہ عام بچہ بھی اس کا اتنا تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا. اس نے سوچا ہوگا کہ یہ دے دیں گے اچھا جواب. امام نے فرمایا کہ تمہارا یہ سوال ہی غلط، انکمپلیٹ ہے، اور پھر اس کی شقیں بیان فرمائی کہ یہ جو محرم ہے، یعنی احرام اس نے پہنا ہوا ہے، یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا ہے، یہ مرد ہے یا عورت، یہ بالغ ہے یا نابالغ، یہ آزاد ہے یا غلام ہے، پہلی دفعہ کیا ہے یا پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہے، چھوٹے جانور کا کیا ہے یا بڑے کا کیا ہے، اہلی کا کیا ہے یا جنگلی کا کیا ہے، پرندے کا کیا ہے یا چوپائے کا کیا ہے، حرم میں کیا ہے یا حرم سے باہر کیا ہے، کرنے کے بعد پشیمان ہے یا نہیں ہے، اس کو اس شکار کی حرمت کا یعنی حرام ہونے کا علم تھا یا نہیں تھا. اور اسی طرح سے اتنی شقیں بیان کی کہ پوری محفل مبہوت ہو گئی، اور پھر آپ نے اس کے جواب دیا. اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی اگر شقیں بنائی جائیں تو تقریباً وہ 30,000 سے اوپر بن جاتی ہیں، یعنی سب کو جواب ضرب دیں گے، سب کی الگ الگ شقیں بنائیں گے، لیکن امام نے
قاعدہ اور کلیہ بنا کے تو کہا جاتا ہے کہ جی 30,000 مسئلے فقی بیان کی. تو بعض دفعہ علماء کہتے ہیں وہ یہ مراد ہے، کیونکہ جتنی شقیں بنائیں ان کو جب ملٹیپلائی کیا جائے اور شقوں کی شقیں نکالی جائیں تو امام نے بہت ٹیلی گرافیکلی اس کو بیان کر دیا. لیکن اگر اس کو پھیلانا شروع کیا جائے تو تقریباً 30,000 مسائل کے جواب امام نے اس نشست میں دے دیے. کیونکہ ایک بحث یہ آتی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک نشست میں 30,000 سوالوں کے جواب دیے. تو عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ 30,000 سوالوں کے جواب ایک نشست میں نہیں ہو سکتے. تو اس پر پھر ڈسکشن ہے کہ یا تو یہ سلسلہ کئی دن چلا تو اس کو ایک نشست کہا گیا، اور ایک دوسرا جو ہے قابل بہت ہی زیادہ ایک لاجیکل وہ یہی ہے، اس کی شقیں اتنی بنتی. اور یہ ساری شقیں انہوں نے ایسا نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا، ان کے جنرل جواب دے دیے، پھر ان کو ہر جگہ ادھر ادھر اپلائی کر کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا. اس جواب کے بعد یہ جو یحییٰ ابن اقسم تھا اور جو باقی یہ مولوی ملا تھے یہ دشمن ہو. پھر اسی طرح سے مامون کے دور میں ایک دفعہ بحث اٹھی تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹنا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ انکمپلیٹ گفتگو ہوتی ہے. اس کو ہم نے اپنے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں اسلام میں چور کی سزا کیا ہے، ہاتھ کاٹنا. یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ کہنا چاہیے اسلام میں چور کی سزا کی بہت ساری شرائط ہیں. اگر وہ شرائط پائی جائیں تو بعض دفعہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. 1 روپے کی چوری کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، بچے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، پھل چورانے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، سامنے رکھی ہوئی چیز چورانے کے والے کے نہیں کاٹے جائیں گے. تقریباً اس میں شرائط ہیں بہت ساری. اگر کوئی لیکچر ہمارے دیکھنا چاہے تو قضاوت کے اس میں ہم نے اس کو پورا ڈسکس کیا کہ چوری کرنے والے کی بھی شرائط ہیں، جہاں چوری کی جائے جس جگہ سے اس کی بھی شرائط ہیں، اور جس چیز کی چوری کی جائے اس کی بھی شرائط ہیں. جب یہ ساری شرائط پائی جاتی ہوں تو بعض چوروں کے ہاتھ کٹیں گے. لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہاتھ کٹیں گے سے کیا مراد؟ یہ ہم نے پورا ہاتھ اٹھایا ہے کیا نہیں اٹھایا ہے؟ یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ ٹانگ ہے. ہاتھ اگر کٹے گا تو کہاں سے کٹے گا؟ یہاں سے. یہی تو پورا ہاتھ ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعوں کے کیوں والی بحث ہے، تو کہا جائے گا تمہارے یہاں سے کیوں کٹ رہا ہے؟ ہاتھ تو پورا یہاں سے ہے نا، تو یہاں سے کاٹ دو. نہیں، یہاں سے کیوں ہے؟ دلیل ہے، اس پر بحث. لہٰذا اہل سنت میں کچھ کہتے ہیں کہ یہاں سے کاٹو، کچھ کہتے ہیں یہاں سے کاٹو. لیکن امام نے اس وقت مناظرہ کیا اور کہا کہ انگلیاں کٹیں گی. اور اس پر جتنے بھی قاضی القضات تھے، اب دیکھیں قاضیوں کے پاس کیا ہوتا ہے کام، یہی والے کام ہوتے ہیں. ان سب کے مقابلے میں امام نے جو استدلال پیش کیے وہ غالب، جن میں کہ اہم ترین جو استقبال تھا ان المساجد للہ، کہ سجدے کی جو جگہیں، مساجد سے مراد وہ بھی ہے جہاں سجدہ کیا جائے، اور مساجد ہی میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی ہاتھ بھی، یہ بھی کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ نہیں کٹیں گے، یہ انگلیاں کٹیں گے. لیکن اتنا زیادہ اور شدید مناظرہ تھا اور اسی کم سنی کے عالم میں تھا کہ جس کی وجہ سے تمام قاضیوں کی زبانیں بند ہو گئی تھیں. اور یہ بہت ہی زیادہ ایک جانب امام کی فضیلت کو بیان کرنے والی چیز تھی. کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جو دشمنان اہل بیت نہیں تھے. تو ان مناظروں کی وجہ سے وزیروں میں، فوجیوں میں اور پڑھے لکھے طبقے میں امام رضا اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کے فضائل زبان زدہ خاص ہو گئے تھے، کیونکہ مناظرے کیے جا رہے تھے ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اور یہ ظاہر مناظرے کا جواب دے رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے. تو در حقیقت ان کی سازش پر امام پانی پھیر. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مامون بڑا علمی شخص تھا، وہ مناظرے کراتا تھا، در حقیقت وہ مناظروں کے ذریعے سے ہمیشہ کوشش کرتا تھا کوئی تو آ کے ہرائے گا ان کو، اور یہ وہ اپنی حسرت قبر ہی میں لے گیا اور وہاں سے جہنم میں لے گیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.